قل من يرزقكم من السماء والارض، آپ فرمائیے کون ہے جو روزی دیتا ہے تم کو آسمان و زمین سے؟ امن یملک السمع والابصار، کون ہے جو اختیار رکھتا ہے قوت شنوائی اور قوت بینائی کا؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے زندے کو مردے سے؟ ویخرج المیت من الحی، کون نکالتے ہیں مردے کو زندے سے؟ ومن یدبر الامر، کون نظام چلاتا ہے آسمان و زمین کا؟ یہ سوالات ہے۔ روزی کون دیتا ہے؟ کانوں میں سننے کی صلاحیت کا اختیار کس کو ہے؟ آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت کا اختیار کس کو ہے؟ اور یہ زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے کون نکالتا ہے؟ اور سارے نظام کا ذمہ دار کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، بس یہ کہیں گے اللہ۔ مکے کا مشرک بھی اصل منتظم مدبر اللہ کو مان رہے، اللہ۔ اور خان صاحب بریلوی کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو، ان کی قبر بغداد میں بنی ہے، اور عبید اللہ نے اپنی حکومت میں فتویٰ مانگا کہ شیخ کی تدفین مسجد میں ہوئی ہے، مسجد میں تدفین جائز ہے؟ فقہاء نے فتویٰ دے دیا کہ ناجائز ہے۔ تو عبید اللہ نے راتوں رات شیخ کے تمام قبر کو مسمار کیا اور ہڈیاں نکال کر دریائے دجلے میں ڈال دی۔ مشہور کتاب النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، جلد 3 جز 6 صفحہ 142، مشہور زمانہ کتاب۔ ابو بکر عطابکی مورخ ہے مصر کے، اس نے کتاب لکھی ہے النجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ، عام مل رہی ہے، اس کی 3ری جلد اور 6واں جز ہے، 142 صفحہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں حضرت شیخ کی قبر کو کھول کر عبید اللہ اس زمانے کے بادشاہ نے ہڈیاں نکال کر دریائے دجلہ میں پھینک دی اور وہاں پر زمین ہموار کر لی کہ مسجد میں تدفین جائز نہیں۔ بعد میں جا کے بدعتی آئے اور انہوں نے فرضی قبر بنائی۔ اس کے بارے میں احمد رضا خان کہتا ہے ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ مکے کا مشرک کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللہ کے مدبر اللہ ہے، اور احمد رضا خان کہتے ہیں نہیں، مدبر شیخ عبد القادر ہے۔ یہ ہے مجدد بدعات اور شرک مئات حاضرہ، مجدد بدعات و شرک مئات حاضرہ۔ فَقُلْ فَلَا تَتَّقُونَ، فرمائیے کیا تم بچتے نہیں یعنی شرک سے؟ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ اللہ تمہارا رب برحق ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، پس نہیں ہے حق کے بعد مگر نری گمراہی۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پس کہاں تم پھر رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح ثابت ہو جاتی ہے بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جو نافرمان ہیں، أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، دلائل عقلیہ، آپ فرمائیے کیا ہے تمہارے معبود، من یبدأ الخلق کہ وہ پہلی بار پیدا کرے مخلوق، ثم یعیدہ پھر لوٹا بھی دے اس کو۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، آپ فرمائیے اللہ ہی پیدا کرتے مخلوق پھر لوٹائے گا بھی اس کو۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم پھر رہے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، آپ فرمائیے کیا ہے تمہارے معبودوں میں سے جو رہنمائی کرے حق کی طرف؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ فرمائیے اللہ ہی رہنمائی فرماتے ہیں حق کی۔ افمن یہدی الی الحق حق ان یتبع، آیا پس وہ جو رہنمائی کرتے ہیں حق کی طرف وہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے؟ ام لا یہدی، یا وہ جو رہنمائی کر ہی نہیں سکتا، یہ بھی لغت ہے، الا ان یہدی، مگر یہ کہ اس کو پکڑ کے سمجھایا جائے۔ او درگاہ، او بابا، او مخلوق، وہ کہاں کچھ دے سکتا ہے، اس کو پکڑو تبھی چلے گا۔ فما لکم کیف تحکمون،
پس تمہیں کیا ہوا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، اور اتباع نہیں کرتے اکثر ان کے مگر گمان کی۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک گمان کام نہیں آئے گا حق کے مقابلے میں بالکل۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ، نہیں ہے یہ قرآن کچھ اس طرح کہ گھڑ لیا جائے اللہ کے سوا۔ خداوند تعالیٰ کے علاوہ قرآن تو کیا قرآن کی صورت و آیت نہیں بنا سکتا۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ مصدق ہے اگلی کتابوں کا، وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور زوردار بیان کرتا ہے مضامین، تفصیلی کتاب ہے، یعنی احکام اور عقائد توحید کے ادلہ، بیان وحدت خداوندی، رسالت حق کا اور قیامت کا تفصیل سے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، سورۃ بقرہ میں کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور سورہ بقرہ میں کہا لا ریب فیہ، یہاں مضمون بترقی ہے، شک نہیں ہے، یعنی من رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تمہیں شک ہے؟ ام یقولون افترا، آئے یہ کہتے ہیں اس پیغمبر نے گھڑ لیا، اسے اپنی طرف سے بنایا۔ قل فاتوا بسورۃ من مثلہ، آپ فرمائیے پس تم لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی۔ مکے سے نکالے گئے، جنگیں پیش آئی، کتنی قربانیاں، لڑائیاں پیش آئی، اگر یہ ہو سکتا تو کتنا آسان چیلنج تھا۔ آپ فرمائیے پس لے آؤ چھوٹی سی سورت اس جیسی، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور پکارو جو تم سے ہو سکے اللہ کے سوا، ان سے بھی مدد لو۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو کہ پیغمبر نے قرآن خود بنایا، تم عرب ہو کر، فصیح و بلیغ ہو کر، ادیب و شاعر ہو کر ایک آیت نہ بنا سکو، اور وہ امی محض جنہوں نے نہ کسی سے پڑھا، نہ سیکھا، نہ لکھا، وہ یہ قرآن پیش کرتے ہیں۔ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بلکہ تکذیب کرنے لگے اس چیز کی جس کو حاصل نہ کر سکے ان کا علم، یعنی یہ حاصل نہ کر سکے اس کی سمجھ، اس کی گہرائی تک پہنچے نہیں۔ والناس اعداء لما جہلوا ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی تک آئے نہیں ان کے پاس تکذیب کا انجام۔ تکذیب کا انجام کیا ہے؟ پھٹکار، پکڑ۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، یوں تکذیب کر چکے تھے ان سے پہلے والے بھی۔ فانظر، پس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسے رہا انجام ظالموں کا۔ ومنہم من یؤمن بہ، ان میں کچھ ہے جو ایمان رکھتے ہیں اس پر، ومنہم من لا یؤمن بہ، اور ان میں کچھ وہ ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب خوب جانتے ہیں ان فسادیوں کو۔